اور ایک اور بات کر جاؤں، درود عقیدوں کو صحت دیتا ہے۔ آج 73-72 فرقے ہیں نا، تو سمجھ نہیں آتی جائیں کدھر۔ آدمی جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے جب ہر بندے کی زبان پہ قرآن ہو، ہر بندے کی زبان پہ حدیث ہو، اور ہر بندہ اپنی جانب کھینچ رہا ہو۔ تو مجھے بتائے کیسے پہچانا جائے گا کہ ان میں اچھائی پہ کون ہے اور برائی پہ کون ہے؟ عام آدمی تو نہیں پہچان سکتا۔ سب ایک نے علم کلام تو نہیں پڑھا ہوا ہوتا۔ اگر بولنے والا بڑا چمکدار لہجے میں بولتا ہو، اس کی گفتگو میں جو ہے وہ لف و نشر ہو، تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ منہ بھی لے۔ اس لیے بندہ کیسے پہچان کر پائے کہ حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے؟ یہ بات حضرت امام زین العابدین سے کسی نے پوچھی کہ حضرت جب کثرت سے فرقے بن جائیں گے تو حق کو کیسے پہچانیں؟ تو امام زین العابدین نے کہا کہ جو اہل السنہ ہوں گے وہی اہل الحق ہوں گے۔ بڑا سیانہ تھا شخص پوچھنے والا، اس نے کہا حضرت اگر بہت سارے لوگ اسی ٹائٹل کے ساتھ ہوں تو اس میں اصلی سنی کی پہچان کیا ہوگی؟ تو سنو میرے امام نے کیا کہا، میں ترجمہ نہیں کروں گا، آپ علماء کو سن سن کے عربی کے اتنے تو ماہر ہو ہی گئے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین نے کہا من علامات اہل السنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ۔ یہ حق کی علامت ہے، اس لیے اپنی اولاد کو کثرت سے حضور پہ درود پڑھنا سکھاؤ۔ پہلا کام، اس میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ دوسری بات، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی محبت کو اپنی نسل میں منتقل کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے، اور یہ زود اثر ذریعہ ہے، کہ انہیں حضور کی سیرت پڑھاؤ۔ میرا خیال یہ ہے کہ جو فتنوں کی آگ جل رہی ہے، اولاد کے بالغ ہونے سے قبل اپنی اولاد کو حضور کی ساری سیرت پڑھا دینی چاہیے۔ آپ اپنے گھروں کے اندر اہتمام کریں۔ آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے سکول کالج پہ کہ وہاں سے دینیات بھی پڑھ لیتا ہے، پورے سال کے اندر 15 صفحوں کی کتاب، ہم سمجھتے ہیں کہ جس سے حق ادا ہو گیا۔ آپ خود بھی اپنی اولاد کو تعلیم دیں اور اپنی اولاد کو پڑھائیں۔ حضور کی سیرت اپنی اولاد کو ان کے بالغ ہونے سے پہلے ازبر کروا دیں۔ اگر بالغ ہو گئی ہے تو پھر بھی تعلیم بالغاں کے طور پہ انہیں حضور کی ساری سیرت پڑھائیں۔ کیا آپ اس بات کا اپنے دل میں عہد کرتے ہیں؟ انشاءاللہ اللہ جزا دے۔ چونکہ سیرت کے ذکر سے صاحب سیرت سے پیار پیدا ہوتا ہے۔ ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، سیرت اور تاریخ میں فرق ہے۔ سیرت اور تاریخ میں فرق ہے۔ تاریخ جب لکھی جاتی ہے واقعات لکھ دیے جاتے ہیں، اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں تاریخ دان کا یہ ذمہ نہیں ہوتا۔ اس نے واقعات لکھنے، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اب اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ میں نے تاریخ لکھ دیا، دیانت سے لکھ دیا۔ لیکن سیرت لکھنے والے کا مقصد ہوتا ہے، جس کے پیش نظر وہ سیرت لکھتا ہے، وہ لکھتا ہے اس ذہن سے کہ پڑھنے والے کے دل میں صاحب سیرت کی ذات نقش ہو جائے، اس کا پیار پیدا ہو جائے۔ تو بہت ساری کتابیں ہیں جو تاریخ کی ہیں اور انہیں سیرت کہا جاتا ہے، اس لیے وہ جو سیرت کی کتاب ہے اسی کو اپنی نسل کے اندر منتقل کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ پیدا ہوگا کہ سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا۔ اپنی نسل کو بتائیں حضور کی ساری زندگی، نجی زندگی سے لے کر کے سیاسی زندگی تک، حضور کی ذاتی زندگی سے لے کر کے حضور کی جنگی زندگی تک، ہر شے میں روشنی ہی روشنی۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں گھر پر تھی، حضور تشریف لائے اور میں آب خورے میں پانی لے رہی تھی، تو حضور نے مجھے دیکھ کہا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا، تو میں نے چھوڑ دیا۔ حضور نے میرے ہاتھ سے آب خورا لیا، پینے لگے تو پھر رک گئے اور کہا عائشہ ذرا بتاؤ تم نے ہونٹ کہاں رکھے تھے؟ میں ہونٹ رکھ کے وہاں پانی پینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ اگر آج اپنی بیوی کے ساتھ آپ کا رویہ یا میرا رویہ یہ ہوگا تو گھر جنت کا ٹکڑا بنے گا یا نہیں بنے گا؟ سید عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اتنا پیار کرتے، کبھی یا روحی کہتے، کبھی یا حمیرہ کہتے، بلکہ اتنے پیار کا عالم کہ ایک دن حضور گھر تشریف لائے، فرماتی ہیں کہ میرے سر میں درد تھا۔ یار جب غمخوار سامنے آ جائے تو پھر دکھڑے سنانے کو جی چاہتا ہے نا، تو کہا واہ راسی، ہائے میرا سر گیا۔ غمخوار کے سامنے دکھ رکھ دیے، ساری گٹھڑی کھول دی، تو غمخوار نے آگے سے کیا کہا؟ فرمایا وَأَنَا يَا عائشہ، عائشہ یہ تیرے سر میں درد نہیں ہے، یہ میرے سر میں درد ہے۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس کو اگر سیرت نگار بیان کرے گا تو اس کا رنگ کچھ اور ہوگا۔
اور اگر تاریخ بیان کرنے والا اس بات کو بیان کرے گا اس کا رنگ کچھ اور ہوگا. آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ سیرت لینی ہے یا تاریخ لینی ہے. تو اپنی زندگی، حضور کی ساری زندگی ہمارے سامنے روشن.